नाज़रीन, अगर आप देखें तो कई मरतबा ऐसा मौका आया है कि मुआहिदा होने जा रहा था, लेकिन लास्ट मिनट्स में अमेरिका उस मुआहिदे से पीछे हट जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो लास्ट मिनट में अमेरिका को रोकती है? आज भी एक एग्रीमेंट, एक डील, उसकी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अमेरिका क्लैरिटी के साथ जानता है कि ईरान की बुनियादी डिमांड्स 2-3 कौन सी हैं। अगर वो उनको मान ले जो कि उसको माननी चाहिए और प्रिंसिपल डिमांड्स हैं और अमन की तरफ लेकर जाएंगी, तो जंग का खात्मा यहां पर हो जाएगा और अमेरिका को एक फेस सेविंग भी यहां से मिल जाएगी। लेकिन कौन है जो अमेरिका को यह डील लेने से रोकता है? कौन है जो सूरत हाल को अमन की तरफ जाने से रोकता है? आज सारी दुनिया कह रही है, रीजन कह रहा है जंगबंदी करो, दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी मुसलसल एक और जंग के दहाने पर क्यों खड़े हैं? और अगर आप देखें तो जंग तो जारी है। मैं आपको बताऊंगा कि जंग किस तरह से जारी है। जो ऑब्जेक्टिव्स उनके ईरान के हवाले से थे ईरान को डिस्ट्रॉय करने के, उसके वो डिफरेंट टूल्स हैं, वो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलसल बिल्डअप किया जा रहा है, मुसलसल अपने स्टॉक्स को भरने की कोशिश की जा रही है और दोबारा हमले की धमकियां आ रही है। तो वो ताकत सिर्फ और सिर्फ इजराइल है जो इस मामले को हल नहीं होने देना चाहती। सारी दुनिया कह रही है हल करो। कौन है जो हल नहीं होने देना चाहता? कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स मसला है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा? यहां ईरान का मसला जितना कॉम्प्लेक्स है उतना सादा भी है, क्योंकि ईरान की पोजीशन वाज़ेह है और ईरान इलॉजिकल डिमांड्स नहीं थोप रहा है। उसकी डिमांड्स क्या हैं? कि सैंक्शंस का खात्मा किया जाए। सैंक्शन एक्ट ऑफ वॉर होती हैं, सैंक्शन इलीगल होती हैं। हर कौम को इस दुनिया में हक है कि वो तिजारत करे, वो फले फूले, वो आगे बढ़े। एक कौम को सैंक्शन लगाना ये तो इलीगल वॉर है जो मुसल्लत की जाती है। क्यूबा पर आप देखें 60 साल से सैंक्शन लगी हुई हैं। ये उनकी डिमांड है। वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ आप कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट करें जंगबंदी का, ये हमें गारंटी दें कि दोबारा कभी हमला करने के लिए नहीं आएंगे। क्या ये कोई गलत डिमांड है ईरान की? अमेरिका ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। वो एक आर्जी एग्रीमेंट चाहता है ताकि दोबारा, तो एक ही ताकत है जो सारी सूरत हाल को खराब कर रही है और उसको कभी वो हल नहीं होने देगी। तो ये अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने फैसला करना है, रीजन के कुछ मुल्कों ने फैसला करना है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, क्योंकि अगर इस ताकत के यरगमाल सा बने रहे तो फिर मजीद जंगें हैं। अच्छा, चाइना ने अब इस सूरत हाल में जहां पर मिडिल ईस्ट में इस वक्त आप देखें बॉम्बिंग कहीं नहीं हो रही, ईरान में और अमेरिका में इस वक्त कोई फायरिंग तो नहीं हो रही, बॉम्बिंग तो नहीं हो रही एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन सूरत हाल खराब है, इंतहाई खराब है। तो चाइना ने कहा है कि मिडिल ईस्ट अपने सबसे क्रिटिकल फेज के अंदर जब दाखिल हो चुका है, क्योंकि आप देखना कि आप मुसलसल एक जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं और अभी ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यह बताया गया है कि जी संडे को हमारा सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा। अब ये एक नया तमाशा है, खुद साख्ता सीज फायर अनाउंस करना और फिर बताना कि ये फलाने दिन एक्सपायर भी हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखें ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे कोई सॉलिड कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अच्छा, सीज फायर अनाउंस किया तो क्या फर्क पड़ गया, अब सीज फायर खत्म करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यानी एक होता है ना कि कोई क्रेडिबिलिटी, कोई संजीदगी, कोई मीनिंगफुल बात कि यार ये बात हुई है तो मामलात आगे बढ़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रोज उसने इतने इंटरव्यूज देने और बातें करनी है जिसका ऑन ग्राउंड कुछ भी बेहतरी की तरफ उसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब अमेरिका ने, एक तो स्टेट डिपार्टमेंट ने ये अपने शहरियों को कहा है कि वो मिडिल ईस्ट को लीव करें। अब ये अमेरिका एक बार फिर अपने शहरियों को मिडिल ईस्ट से वो कह रहा है कि लीव करें। अब इसका क्या मतलब है? साथ अमेरिका ने एक प्रॉपर इकोनॉमिक वॉर ईरान पर शुरू कर दी है, आगाज उसका कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। इकोनॉमिक फ्यूरी का इसको नाम दिया जा रहा है। इससे पहले ये एपिक फ्यूरी था जो ईरान पर इन्होंने बॉम्बिंग की 28 फरवरी को। तो अब ये इकोनॉमिक फ्यूरी है जिसमें ईरान के टैंकर्स पकड़े जाएंगे, जिसमें ईरान का उसकी हर एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रोका जाएगा और इसका मकसद भी ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, कोलैप्स करना है। इस पर भी हम बात करेंगे। अब ईरान भी अपनी पूरी माइट के साथ फिर जवाब देगा जब वही मकारी, वही साजिशें, वही धोखा और ये वही जंग है जो 28 फरवरी को शुरू हुई है, ये उसी की एक्सटेंशन है। इकोनॉमिक फ्यूरी नाम भी आप देख लें और उसके मकासद भी वही हैं। तो ये तो फिर कोई बात ना हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईरान अब रिस्पॉन्ड करेगा और उसने करना शुरू कर दिया है। ईरान ने अनाउंस किया है कि आज उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पहला रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। आज उन्होंने पहली बाज़ाब्ता ऑफिशियल फी वसूल कर ली है। ईरान ने नया ऑर्डर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लागू कर दिया है।
آفیشلی ایران کی جانب سے انفارم کیا گیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ریونیو انہوں نے جنریٹ کرنا شروع کر دیا. بہت بڑا واقعہ. اچھا, آئل پرائسز اوپر سے اوپر جا رہی ہیں اور سب سے زیادہ یورپینز اس وقت متاثر ہو رہے ہیں, جو بلینز اینڈ بلینز آپ مزید پے ان کو کرنا جو وہ پڑ رہا ہے. اس وقت آئل پرائسز جب وہ 100 سے اوپر چلی گئی ہیں, یہ امریکی بلاکڈ کی وجہ سے. اچھا, اب ادھر لیبنان کا ایشو ناظرین بہت زیادہ سینسٹیو ہے. یہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ یہاں سے جب لاوا پھٹے گا تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ اس کی لپیٹ میں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبنان میں بڑی خوفناک اور تلخ اور بڑی برہم داستان لکھی جا رہی ہے. وہاں پر مسلسل معصوموں کو مارا جا رہا ہے, بڑی بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے. روز وہاں پر معصوم مر رہے ہیں. ابھی وہاں پر اسرائیل نے بمباری کرتے ہوئے جرنلسٹوں کو شہید کر دیا ہے. ایک گھر کے اندر وہ موجود تھے. اسرائیل جان بوجھ کر ایک جرنلسٹ کو جب وہ نشانہ بنا رہا ہے. غزہ میں بھی یہ غزہ کی جہریت وہ تھی جس میں انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جرنلسٹ جب وہ مارے گئے, اور لیبنان کے اندر وہ چن چن کر جرنلسٹوں کو جب وہ شہید کر رہا ہے. اور لیبنیز گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے مذاکرات کر رہی ہے امریکہ کے ثالثی میں. یعنی یہ جو اقدام ہے نا لیبنیز گورنمنٹ کا, یہ صورتحال کو اور زیادہ خراب کرنے جا رہا ہے. ایک طرف اسرائیل اتنی برہمی سے, اور وہاں پر اتنی برہمی دکھائی گئی ہے کہ انہوں نے بمباری کی ہے, پھر اس ایریا میں ایمبولینسز کو بھی ایکسیس نہیں کرنے دیا گیا. یعنی وہ زخمی وہاں پر اسی طرح تڑپتے رہے, ان کو انہوں نے میڈیکل ایکسیس نہیں دینے دی, اور ایٹ دی اینڈ وہ شہید ہو گئے. ایمبولینسز تک کو وہاں پر نہیں جانے دیا. اور لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ اسی اسرائیل کے ساتھ جا کر مذاکرات کر رہی ہے, اور وہ بھی امریکہ کی ثالثی میں. تو یہ دوہری آپ کہہ لیں کہ تلخیاں ہیں, یہ دوہری بے رحمی ہے. لیبنیز گورنمنٹ جس اگنورنس کا مظاہرہ کر رہی ہے, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں سے اس کو رحم کی بھیک نہیں ملے گی. یعنی اس گورنمنٹ کو لایا ہی اس لیے گیا ہے جیسے کہ اسرائیل بمباری کرے گا اور لیبنیز گورنمنٹ حزب اللہ کو کنڈیم کرے گی. مجھے بتائیں کہ اتنی اگنورنس, اتنی غفلت, اتنا جھوٹوں کی اینک اپنے چہرے پر لگا لینے سے تو صورتحال خراب ہوگی نا. مطلب ایسا بھی کیا گناہ کر دیا ہے لیبنان میں کہ ان کے اوپر یہ مظالم ختم ہونے کو نہیں آ رہے ہیں. روز معصوم وہاں پر مر رہے ہیں, اور آج یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. تو اس لیے لیبنان, یعنی لوگ مر رہے ہیں نا, تو یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز تو لوگوں کا مرنا ہے نا. سب سے قیمتی چیز تو دنیا میں جان ہے نا. تو وہاں پر جانیں جا رہی ہیں, اور لیبنیز گورنمنٹ کا رویہ اس کو اور زیادہ خراب کر رہا ہے. لوگوں میں غصہ اور بڑھ رہا ہے. تو لیبنان کے حوالے سے دنیا خاموش ہے, کوئی بھی عملی اقدام کرنے سے قاصر ہے. یہ جو اتنا بڑا بدماش بنا پھرتا ہے, یہ لڑ لے جا کر حزب اللہ سے, یہ لڑ لے ایران سے, یہ لڑ لے جا کر انصار اللہ سے. کر کیا رہا ہے؟ یہ جرنلسٹوں کو نشانہ بنا رہا ہے, بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے, ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے. تو حزب اللہ کی جانب سے ظاہر جواب دیا جا رہا ہے, اور حزب اللہ ڈرون بیٹل وہاں پر شروع کرنے جا رہی ہے. جو رشیا اور یوکرین میں ڈرون بیٹل وہاں پر جاری ہے, اسی طرح کے چھوٹے ڈرونز جو کہ آپ مینولی آپریٹ کر سکتے ہیں, وہ ڈھونڈ کے ایک فوجی کو نشانہ بناتے ہیں, ایک سنگل فوجی کو وہ نشانہ بناتے ہیں. اور اس نے یوکرین رشیا بیٹل کا بالکل پانسا پلٹ کے رکھ دیا ہے اس ڈرون وارفیئر نے. وہی ڈرون وارفیئر جب وہ حزب اللہ لانچ کر چکی ہے اسرائیل پر, اور اس کو اب وہ مزید ایکسپینڈ کرنے جا رہے. چھوٹے سے ڈرونز, بہت لو کاسٹ, اور وہ مینولی آپریٹ کیے جاتے ہیں. اس میں وہیکلز کو ایک فوجی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. سو اس کا اسرائیل کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. ایک تو وہ ڈرونز ہیں نا جو دوسرے وہ لانچ کرتے ہیں, یہ مینولی آپریٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت لو فلائی کرتے ہیں. اس کو ایئر ڈیفنس نہیں روک سکتا, اس کو ایئر ڈیفنس نہیں روک سکتا. اسرائیل کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. اور حزب اللہ یہ بیٹل لانچ کر چکی ہے. اسرائیل شکست کھا کے نکلے گا. صرف وہ یہ کر رہا ہے کہ سیویلینز کو مار رہا ہے, کولیکٹیو پنشمنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے یہ اینٹی قائم ہوئی ہے, یہاں پر کتنی برہم داستانیں لکھی جا رہی ہیں, کتنی برہم داستانیں ہیں. اس کی تاریخ میں ایک بھی خوشگوار واقعہ نہیں ہے. اتنے لوگوں کو مار دیا, ملینز کو ڈسپلیس کر دیا, اس ملک کو تباہ کر دیا, اس کو تباہ کر دیا, بس یہی ہے. اس کے علاوہ اس کی تاریخ میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. سو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ کر کے یہ کوئی اپنے لیے بہت فتح سمیٹ لیں گے, تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام آباد ٹاکس میں ہمارا جو کی ایشو رہے گا وہ لیبنان رہے گا. لیبنان فائل کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں.
लेबनान की इशू रहेगा। तो लेबनीज गवर्नमेंट वहां जाकर भीख मांग रही है, इसको वहां से कोई रहम की भीख नहीं मिलेगी। अच्छा, अब बात यह है कि ऑयल जो है वो $104 पर बैरल के ऊपर चला गया। ये ट्रंप, अच्छा ट्रंप की, अमेरिकी जो सदर होता है ना, उसकी बात बहुत मायने रखती है और वो मार्केट्स के ऊपर असरअंदाज होती है, ऑयल प्राइसेस के ऊपर असरअंदाज होती है, जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसके ऊपर असरअंदाज होती है। सो ट्रंप की बातें ऐसे ही थी, वो एक स्टेटमेंट जारी करता था ऑयल प्राइसेस ऊपर, एक स्टेटमेंट जारी करता था ऑयल प्राइसेस नीचे, लेकिन अब उसकी बातें मार्केट नहीं मान रही है, यानी बहुत कम है मार्केट उसके बयान पर रिएक्ट कर रही हो। पहले तो 100% कर रही थी ना, अब वो 10, 15, 20% ही रिएक्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा वाकया है कि खुद अमेरिकी मार्केट और उनसे जुड़ी हुई सारे बाकी मार्केट्स जो हैं वो बिलीव अब नहीं कर रही है कि ये शख्स क्या कह रहा है। तो अभी आप देखेंगे इसके ताजा तरीन बयानात में ये मौजूद होगा कि बड़ी अच्छी डील होने जा रही है, फलां होने जा रहा है। ये आप कितनी बड़ी बात है कि ट्रंप ने कहा कि जेडी वैंस निकल चुका है और वो चंद घंटों में पहुंच जाएगा इस्लामाबाद। पता चला जेडी वैंस निकला ही नहीं है। इससे कोई बड़ी बात, आप जरा उसकी मेंटल स्टेट का अंदाजा लगाएं। ये कितनी बड़ी बात है, सिर्फ आप इसको अंदाजा लगाएं। कोई छोटा सा मीडिया चैनल भी इतनी बड़ी बोंगी नहीं मार सकता। और अमेरिकी सदर कह रहा है कि जेडी वैंस निकल चुका है और चंद घंटों में पहुंच जाएगा। पता चला जेडी वैंस तो वहां से निकला ही नहीं है। तो कोई अब इस पर ज्यादा मार्केट जब रिएक्ट नहीं कर रही। ईरान क्या कह रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। अब ये ऑयल 104 के ऊपर चला गया। देखें, बुनियादी मकसद तो ट्रंप का ऑयल नीचे लाना था ना, वो ऑयल तो 100 क्रॉस कर गया। सो ईरान का ब्लॉकेड, दैट मींस के वो इफेक्टिव साबित हुआ। ईरान का बुनियादी मकसद यूरोपियन, अमेरिकन और वर्ल्ड इकोनॉमी पर प्रेशर डालना है कि वो अमेरिका और इसराइल को पीछे धकेलें। ये ईरान की स्ट्रेटजी है। तो उसकी स्ट्रेटजी तो फिर काम कर रही है। IEA जो एनर्जी एजेंसी है, उसके चीफ ने वार्न किया है कि बिगेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेट है इन हिस्ट्री अमिड हॉर्मस ब्लॉकेड। ये तारीख का सबसे बड़ा थ्रेट है। 13 मिलियन बैरल पर डे का नुकसान, जो गैप है ऑयल का 13 मिलियन, रोज है वो मिडिल ईस्ट 9 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी फ्लो जो है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने जा रही है और फ्यूल शॉर्टेज जब होने जा रहा है। ये एनर्जी एजेंसी का चीफ जब बता रहा है। स्वीडन ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से बराह रास्त असरात जब वो उनकी इकॉनमी के ऊपर आएंगे। यही हर मुल्क की कहानी है। तो यूरोपियंस मुतासर हो रहे हैं बराह रास्त, लेकिन यूरोपियंस क्या मुनाफकत देखिए कि ये इसराइल को लगाम डालने से कासर हैं। एब्सोल्यूट शेम टर्किश मीडिया। यूरोपियन लॉ मेकर्स स्लैम यूरोपीय यूनियंस फेलियर टू सस्पेंड इसराइल डील। मतलब वहां पर अब लॉ मेकर्स के अंदर बहुत शदीद गुस्सा पाया जा रहा है कि तुम्हारा नुकसान भी हो रहा है, इस जंग में तुम्हें फायदा भी कोई नहीं नजर आ रहा, लेकिन तुम फिर भी इसराइल के साथ जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल करने से, सस्पेंड, चाहे आर्जी सस्पेंड करो, वो तैयार नहीं हो तो फिर इसराइल को कैसे प्रेशराइज करोगे। सो ऐसा लगता है कि यूरोप रीजन के कुछ मुल्क और दुनिया वो इस बात को असेस कर रही है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर कर सकेंगे तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सिर्फ $24 बिलियन तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल और गैस के लिए पे किया ना यूरोपीय यूनियन ने, $24 बिलियन। तो अगर इनको बाद में पता चलता है कि नहीं इजराइल और अमेरिका को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो फिर मजीद इनकी दौड़े लगेंगी कि नहीं रोको, इनको रोको। तो यही है ना, आप अभी तक कंडेम नहीं कर रहे, आप अभी तक सैंक्शन इजराइल को नहीं कर रहे, आप अभी तक एक एग्रीमेंट आर्जी तौर पर ही सही, चलें इसको आप ये मशरूत कर दें कि इजराइल बमबारी बंद करे लेबनान पर, इजराइल बमबारी बंद करे और मजीद जंग ईरान की तरफ उस तरफ ना जाए, आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दें प्रेशराइज करने के लिए। वो भी ये करने के लिए तैयार नहीं है। सो गो ऑन, प्रोसीड। ग्रेटर इजराइल बनाना है तो कीमत चुकानी होगी। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जरिए अब कीमत चुकानी होगी। सो बनाएं, शौक से ग्रेटर इजराइल बनाएं, लेकिन अब ये नहीं होगा कि तबाही भी मिडिल ईस्ट में आएगी, जमीनें भी उनकी छीनी जाएंगी, वतन भी उनके तबाह होंगे और ये वहां पर बैठकर जो है वो सेलिब्रेशंस करेंगे और साथ मिडिल ईस्ट के लोग ही विलन हैं ये चर्चा भी करेंगे। ये अब नहीं, ये तमाशा अब नहीं चलेगा। ठीक है, अब कीमत चुकानी है, अब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमीज की मद में बर्दाश्त करने हैं। सो प्रोसीड करें। उसके बाद भी जब ग्रेटर इजराइल बनेगा तो फिर दुनिया देख लेगी कि ये ग्रेटर इजराइल उन्होंने बना लिया।
یہ بھول جائیں گے یہاں پر گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور یہ بھول جائیں کہ یہ لیبنان سے اور اس ریجن سے یہ کوئی بڑی وکٹری جو حاصل کریں گے۔ اب جناب یہ امریکہ جو ہے وہ اکنامک فیوری اس نے لانچ کر دیا، وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ صرف مڈل ایسٹ میں نہیں بلکہ جہاں جہاں پر ایران کے ٹینکرز ہیں، ان کے جہاز ہیں، ان کو قبضے میں لیا جائے گا، پیسیفک میں بھی لیا جائے گا، انڈین اوشن میں بھی لیا جائے گا، اس سے بیونڈ بھی لیا جائے گا، یعنی اب یہ جنگ مڈل ایسٹ سے نکل گئی ہے۔ دیکھیے بنیادی بات کیا ہے، اسرائیل کا اور امریکہ کا مقصد ایران کو شام اور لیبیا بنانا ہے، یعنی کہ ایران کولیپس ہو جائے۔ تو بامبنگ کرنے کا مقصد یہی تھا، لیکن وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہو سکے، لیکن ان کی خواہش تو ابھی بھی وہی ہے۔ سو فی الحال وہ بمباری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اکنامک سینکشنز پھر سے لگانا اور ان کو ملٹری کے ذریعے انفورس کرنا، اسی طرح ٹینکرز اور کارگو جہازوں کو پکڑنا، اس کا بنیادی مقصد بھی وہی ہے۔ دیکھیں آپ جنگ ہوتی ہے تو جیسے ایران ہے، بہت ان کا نقصان ہوا ہے، ایران چاہتا ہے کہ اس کو سینکشنز کا ریلیف ملے، ایران چاہتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو۔ ابھی آپ دیکھیں وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے، 28 فروری سے لے کر آج تک اپریل 23 ہے، انٹرنیٹ بند ہے۔ تو ایران چاہتا ہے انٹرنیٹ کھلے، ایران چاہتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی ہو تاکہ جو نقصان ہوا ہے معاملات ذرا نارمل انداز میں آگے چلیں، یہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ سو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کی کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہونے دینا چاہتے، اور سب سے بڑھ کر اس کی جو آئل جو سیل ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے، غربت پھیلانا، کیوس پھیلانا، گورنمنٹ کے ریونیو کو ختم کرنا تاکہ وہ گورن ہی نہ کر سکے۔ تو بنیادی مقصد وہیں کا وہی کھڑا ہے۔ فی الحال وہ بمبنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ ٹول استعمال کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک فل سکیل وار ہی ہے ایران پر، اور ایران اس کو فل سکیل وار ہی لے رہا ہے، اس لیے اس کا جواب بھی ویسا ہی ہے۔ اب امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہا، ایران کہتا ہے ہمارے اوپر سینکشن ختم کرو، امریکہ سینکشن ختم نہیں کر رہا، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب ایران پر سینکشن ختم ہوں گی ٹیبل پر بیٹھ کر، بلکہ جو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ایران کو تنگ کر رہی ہے، یہ اور سینکشن لگاتے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ یہ چیز ایران کو تنگ کر رہی ہے کہ فوری معاملات بہتر ہوں، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، تو انہوں نے مزید سینکشن لگا دی، انہوں نے مزید ملٹری بلاکیڈ جب وہ کر دیا۔ سو ایران بھی اب اسی انداز میں رسپونڈ کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارے کارڈز ہیں، یہ امریکہ کی بھول ہے۔ اگین امریکہ یہاں پر مس کیلکولیشن کر رہا ہے کہ ہم بلاکیڈ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، تو ایران کے پاس ان سے زیادہ کارڈز ہیں، یہ تو ٹکرے مار رہے ہیں نا، بلاکیڈ کے باوجود ایران کا آئل گزر رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں، یہ سب سے بڑی لیوریج ہے، یہیں سے وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز بھی کمائیں گے، یہیں سے وہ ورلڈ اکانومی بھی کنٹرول کریں گے، یہیں سے وہ ورلڈ آئل بھی کنٹرول کریں گے۔ اور ابھی چند ہفتے مزید گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مزید انرجی کرائسس کہاں تک جائے گا۔ آلریڈی ان کو نقصان تو ہو رہا ہے، مزید چند ہفتوں کے بعد صورتحال کہاں کھڑی ہوگی۔ تو ایران یعنی اس کو فل سکیل وار ہی لے رہا ہے۔ تو یو ایس سیز کہ امریکن سٹیزن ایویکویٹ کریں مڈل ایسٹ سے، اور اس کو امریکن اینالسٹ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایویکویشن آرڈر دیا گیا ہے، دس مائٹ بی کہ کوئی حملہ امریکہ کرنے جا رہا ہے۔ اینڈ اگین اس میں یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو اس پوزیشن میں، امریکہ کے سٹاکس 50% سے زیادہ خالی ہو چکے ہیں جو ان کے انٹرسیپٹرز ہیں۔ بہرحال اب تمام چیزیں چونکہ ایگزسٹ کرتی ہیں، تو امریکی جو اینالسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی جو ہے وہ انٹروین کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس حملے کو رکوایا جا سکے۔ چائنا کہہ رہا ہے کہ انتہائی نازک مرحلے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ سی این این، اب یہ سی این این کی خبر ہے، آئل ٹینکر جو ہے وہ تو جا رہے ہیں، ایران کے آئل ٹینکر جا رہے ہیں، چائنا کی طرف ایرانین کروڈ آئل جا رہا ہے، یہ سی این این رپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہ بلاکیڈ یوز لیس ہے، اس کا حاصل اصول کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایران کو میسج، ایران دیکھ رہا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد نہیں بدلا ہے۔ باقی جیسے ان کی بمبنگ فیل ہوئی ہے، یہ بلاکیڈ بھی فیل ہوگا، لیکن ان کی خواہش وہیں کی وہیں کھڑی ہے ایران کو ڈسٹرائے کرنے کی۔ یہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے۔ سو ایران says کہ it collected first toll from Strait of Hormuz۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے پہلا ٹول جو ہے وہ وہاں سے وصول کر لیا ہے۔ ایران نے باقاعدہ ٹول وہاں پر لگانا شروع کر دیا ہے ایک نئے میکنزم کے تحت، اب جہاز وہاں سے فی دیں گے، اور $100 بلین پر ایئر ایران وہاں سے جو کما سکتا ہے۔ سو یہ اس کے سارے رونے دھونے جو وہ دھل جائیں گے۔ تو امریکہ یہ چلاکی کر رہا ہے ہم بغیر معاہدے کے یہاں سے نکل، تم نکل جاؤ بغیر معاہدے کے، تو اسٹریٹ آف ہرمز تو ایران کے کنٹرول میں ہے نا، تو پیٹرو ڈالر کدھر جائے گا پھر؟
اب یہ کون سا وہ ڈالر میں فی لے رہے ہیں، یا تو وہ اپنی کرنسی میں لے رہے ہیں یا یوان میں لے رہے ہوں گے. تو یہ امریکہ ایک جنگ ہار چکا ہے، اس ہاری ہوئی جنگ کو وہ فتح میں بدلنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہوگا. اور ایران نے آج جو 2 جہاز پکڑے ہیں اس کی فوٹیج باقاعدہ جاری کر دی ہے. چھوٹی ایرانی کشتیاں آ رہی ہیں، وہ سوار ہو رہی ہیں اور وہ جناب بڑے 2 جہازوں کو لے کر جا رہی ہیں. سو ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ یہ جناب ان کی نیوی ختم ہوگی فلاں، وہ سارا ایرانیوں نے ایکسپوز کر دیا. اور پھر جو کیبلز کی وارننگ ایران نے جاری کی ہے، اسٹریٹ آف ہرمز انڈر سی کیبلز ولنریبل رسک گلوبل آؤٹیج. وہ کیبل کا پھٹا پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ کیبل کٹ گئی تو پھر کیا ہوگا. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایران کے جو نمائندے ہیں یو این سیکورٹی کونسل میں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے یو اے ای کی ایئر سپیس جو وہ استعمال کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ کچھ 1-2 ملک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ حاصل وہ نہیں کریں گے. اور یہ ملک بہت دیکھیں، ان کی پالیسی سب کے لیے آئے تو ایران کے لیے مسئلہ نا، باقی بھی شادیانے نہ بجائیں، ان کے لیے سب. اسرائیلی تو کسی کے نہیں ہے نا. آج وہ یو ای میں اپنا بسیرا کر رہے ہیں. یہ یو ای والوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا آج سے چند سالوں کے بعد فلسطینی بھگت رہے ہیں نا، یہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا. اور جو ہمسایہ ملک ہیں یو ای کے، وہ بھی پھر دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آنے والے سالوں میں بہت ریجن کو تنگ کرنے جا رہا ہے. اسرائیلیوں کا گڑھ بنانا یو ای کو بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. کیسے نکالیں گے اسرائیلیوں کو یہاں سے؟ تو آپ کو پتا ہے ان کے مقاصد تو بہت واضح ہیں. تو ایران پر توجہ دینے کے بجائے اس مسئلے پر توجہ دے، یہ ریجن کے لیے زیادہ ضروری ہے. سو ادھر سیریا کے الشرا جو ہیں ان کی یو ای کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. نہیں، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے. وہ آپ کی پالیسی اپنے برادر کنٹریز کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. جب بھائی آپ کی ایئر سپیس کیوں استعمال ہو رہی ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، جہاں پر عورتیں اور بچے مارے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ سو ٹرکی کے فارن منسٹر جب لنڈن میں ملاقات کریں گے ان کے سیکٹری سے، فارن سیکٹری سے، سو ٹرکی کافی امپورٹنٹ رول جب ادا کر رہا ہے. اور ایران نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا امپاسبل ہے امیڈ یو ایس اینڈ اسرائیلی بریچز. لیبنان میں جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جو ہمارا بلاکیڈ جاری ہے، اس کی بالکل اسٹریٹ آف ہرمز ہم نہیں کھولیں گے اور اپنے حساب سے اس کو جب چلائیں گے. آج بھی ایران مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو ایران ہے جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے، امریکہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. یہی تو پروپیگنڈا ہے. او بھائی اس کو آپ مذاکرات تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ جا کر یہ شرائط رکھیں گے، یہ تم مثال پروگرام بھی ہمارے حوالے کر دو، سرنڈر کر دو، اس کو آپ مذاکرات کہتے ہیں. اور مذاکرات تو ایران کرنا چاہتا ہے، امن تو ایران چاہتا ہے. امریکہ اور اسرائیل امن نہیں چاہتے ہیں، وہ پیریڈ کلنگ کرنا چاہتے ہیں ایران کی. وہ چند دن چاہتے ہیں، چند ہفتے اور مہینے چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے سٹاکس کو ریفل کر سکیں. بس یہ ان کا بنیادی مقصد ہے. سو ایرانی اسپیکر سیز کہ لیبنن فائل ریمینز اے کی پارٹ آف ٹاکس کنڈکٹڈ ایٹ اسلام آباد. یہ لیبنان ہمارا مین ایشو ہے اور لیبنیز گورنمنٹ جو ہے یہ وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ ہمیں سیز فار ایکسٹینشن دی جائے اور جو گھر امریکہ اسرائیل جو وہ گرا رہا ہے لیبنان میں، وہ اسرائیل کو روکا جائے. کوئی رحم کی بھیک جو ان کو وہاں سے نہیں ملے گی. سیکنڈ سٹرائک کر کے جرنلسٹوں کو مارا گیا. یعنی یہ سیکنڈ سٹرائک، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پر اٹیک کیا، وہ غلطی سے ہو گیا. سیکنڈ سٹرائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر وہاں پر اٹیک کیا. تو یہ اسرائیل کا طریقہ کار ہے. وہ ہسپتالوں پر، جرنلسٹوں پر، اسکولوں کے اوپر، جو پہلے دن ایران میں اسکول پر اٹیک ہوا تھا اس میں بھی ڈبل سٹرائک کی گئی ہے. سو اب یہ کہتے ہیں نا کہ غلطی ہوئی. غلطی تو ایک بار ہوتی ہے، دوسری بار کون سی غلطی ہوتی ہے؟ سو یہ اسرائیلی طریقہ کار ہے ڈبل سٹرائک کرنا، جس کو ڈبل ٹیپ کہتے ہیں. سو ڈبل سٹرائک کرنا اور یہ بتانا کہ ہماری بے رحمی کی کوئی حد نہیں ہے. سو ایک بلڈنگ میں جرنلسٹ موجود تھے، ان کے اوپر ڈبل سٹرائک کی گئی، پھر ایمبولینسز کو وہاں تک نہیں جانے دیا گیا. اور لیبنی صدر کنڈیم کر رہا ہے. کوئی ابھی اسرائیلی آرمی نے مزید ولیجز سے ایویکویشن آرڈر جب جاری کیے. لیبنیز پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر کنڈیم اسرائیلی اٹیک. ان کی اتنی افسوسناک اور فلش اپروچ، اسٹوپڈ اپروچ، اس کا اب کیا بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہ وہاں پر بیٹھے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کی ثالثی میں. اور ان کو یہاں اسلام آباد میں ٹاکس، اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا. یہ اپنے ایشو کو یہاں کنیکٹ کرتے کہ جہاں پر ود اسٹرینتھ بات ہو سکے. انہوں نے اپنے آپ کو لوارث کر دیا ہے. سو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے اپنے آپ کو خوفناک ترین بند گلی کے اندر دھکیل رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. لیبنیز گورنمنٹس جو آئی ہیں ماضی میں، بہت تلخ ہسٹری ہے.
تو یہ بھی اپنے آپ کو خوفناک بند گلی کے اندر دھکیل رہے ہیں. سو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ حزب اللہ بہت سارے آپریشن کر رہی ہے جس کو اسرائیلی آرمی چھپا رہی ہے, اور ادھر جو ہے وہ حزب اللہ ڈرونز جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ساتھ ساتھ جو وہ لانچ کر رہی ہے. غزہ میں اٹیک کرتے ہوئے 5 لوگوں کو شہید کیا جس میں 3 بچے ہیں. سو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے رائے سے لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.